السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ پہلی خبر ہے جنرل عاصم منیر کے دورہ امریکہ سے متعلق اور امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ جو جنرل عاصم منیر کے متعلق ہے، اور دوسری خبر ہے تحریک انصاف کا آن لائن جو جلسہ ہوا ہے کل رات، اس کے متعلق بات کریں گے۔ سب سے پہلے جنرل عاصم منیر کے دورہ امریکہ اور جنرل عاصم منیر کی شخصیت اور ان کے ویژن کے مطابق امریکی تھنک ٹینک نے جو مڈل ایسٹ پر خصوصی جو کام کرتا ہے اس کی رپورٹ کل شائع ہوئی ہے، اور وہ بڑی دلچسپ ہے۔ جنرل عاصم منیر کی شخصیت، ان کے نظریے پر بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی گئی ہے اس رپورٹ میں۔ آپ رپورٹ پڑھیں گے تو آپ کو جنرل عاصم منیر کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے بڑا آپ کو ایک اچھا چانس ملے گا کہ ان کے فیوچر کی جو پلاننگ ہے اور جو انہوں نے ایک سال میں اچیومنٹ حاصل کی ہیں ان سے متعلق وہ رپورٹ ہے، اور جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے جو چیدہ پہلو ہیں، جو اہم نکات ہیں رپورٹ کے، وہ میں بنیادی طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اس تھنک ٹینک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ جنرل باجوہ کے جو 6 سالہ اقتدار تھا، معیشت سے متعلق پاکستان میں جو بڑے ابہام پائے جا رہے تھے، شک و شبہات پائے جا رہے تھے، پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ جنرل باجوہ معیشت کو تو نہیں سنبھال سکے تھے، ان کے دور میں معیشت کے کرائسس بھی بڑھے، اور آپ کا جو سیاسی استحکام ہے اس کو بھی نقصان پہنچا۔ جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہی پاکستان میں سیاسی بحران بھی شروع ہو گیا تھا، معاشی بحران بھی پیک پر پہنچ چکا تھا، اور یہ دونوں پہلو عمران کی گورنمنٹ میں ہی عروج پر پہنچ گئے تھے، اور عمران نے جاتے ہی، یہ امریکی رپورٹ میں بتایا گیا ہے، عمران نے جاتے ان دونوں چیزوں کو زیادہ شدت سے اچھالا اور پاکستان کی اکانومی کو بھی ڈیمیج کیا، پاکستان کے سیاسی استحکام کو بھی ڈیمیج کیا۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ جنرل عاصم منیر کے جو مین پوائنٹ ہیں وہ چاہتے کیا ہیں، وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان جو پاکستان پر ایک دباؤ رہتا ہے کہ آپ چین کا انتخاب کریں یا امریکہ کا کریں، وہ اس مخمصے میں پڑنا نہیں چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ سے اپنی نوعیت کے تعلقات ہوں اور چین سے اپنی نوعیت کے تعلقات ہوں، ہم انتخاب نہیں کریں گے ان دونوں میں سے کسی ایک کا، ہم دونوں کے ساتھ اپنی ایک پالیسی کے مطابق ریلیشنز رکھیں گے۔ دوسرے نمبر پہ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ پاکستان کو ایک دبا ہے جو پاکستان پر، یہ بیکاری پن والا جو دبا ہے وہ پیالہ اٹھا کر باہر پھینکنا چاہتے ہیں۔ جنرل عاصم منیر پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اس رپورٹ میں بتایا گیا انہوں نے اسمگلنگ کے خلاف، بجلی چوری کے خلاف، پاکستان میں غیر قانونی امیگریشن کے خلاف، اس طرح کے اور بہت سے جو اکانومی سے ریلیٹڈ سٹیپس ہیں بڑے، وہ جنرل عاصم منیر نے لیے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جنرل عاصم منیر کا جو پلان ہے اکنامک ریوائول، وہ بھی ثابت کر رہا ہے کہ وہ صرف معیشت کو پرائورٹی دے رہے ہیں، سیاست میں وہ رتی برابر بھی دلچسپی نہیں رکھتے۔ ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس میں وہ پارٹیسپیشن نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیشین مل کے اس کو حل کر لیں، جیسے بھی کر لیں۔ لیکن ایک اور چیز جو بیان کی جا رہی ہے کہ امریکہ میں جنرل عاصم منیر نے ایک یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہی چلے گی، اور جمہوریت سے ہی پاکستان میں استحکام آئے گا۔ فوج کسی قسم کی ٹیک اوور کرنے کی، مداخلت کرنے کی، جو پہلے فوج پہ الزامات لگتے رہے ہیں سویلین ایڈمنسٹریشن کو کنٹرول کرنے والے، وہ اب فوج کام نہیں کرے گی، صرف جمہوریت پاکستان میں چلے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ جو تحریک انصاف کا جلسہ ہے آن لائن، مزے کی بات ہے اس میں سارے مفرور، بگوڑے، اشتہاری اور رپوش لوگوں نے خطاب کیا۔ اور ایک اور جو اہم بات ہے، تحریک انصاف کا یہ جو آن لائن جلسہ تھا، اس میں جب پیک کے لوگ خطاب کر رہے تھے، بگوڑے سارے، منت سلائی، قاسم سوری،
حماد اظہر، زرتاج گل، اعظم سواتی، علی محمد خان، یہ سارے مفرور ہیں بنیادی طور پہ، یہ لوگ خطاب کر رہے تھے۔ اور اہم بات جو ہے، یہ سارے لوگ ہی 9 مئی کے واقعات کی مذمت بھی کر رہے تھے۔ ان سارے لوگوں نے اپنے لوگوں کے ذریعے فوجی تنصیبات پر حملے بھی کروائے اور بے شرمی کا عالم دیکھیں، اور خود ہی اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں۔ ان میں سے کسی بگوڑے کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دے گی۔ اور میں آپ کو ایک ایڈوانس خبر بتا رہا ہوں، آنے والے چند دنوں میں تحریک انصاف، پوری تحریک انصاف کی توپوں کا رخ جو ہوگا نا، آنے والے چند دنوں میں تحریک انصاف کی توپوں کا رخ الیکشن کمیشن کی طرف ہوگا، کیونکہ کسی بگوڑے مفرور جس پر مقدمہ درج ہوگا اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ان کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوں گے۔ اس لیے ان کی توپوں کا رخ جو ہوگا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن کے ممبران کی طرف ہوگا۔ پاکستان میں بھی جو رپوش لوگ ہیں جن پر مقدمات ہیں، یہ بھی الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ اعجاز چودھری ہے، یاسمین راشد ہے، عمر سرفراز چیمہ ہے، میاں اسلم اقبال ہے، محمود رشید ہے، یہ لوگ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ تو انشاءاللہ نئی خبروں میں دوبارہ آپ کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔